محبوب کے دل اور دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے اور اس کے دل میں اپنا پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے صرف ایک بار کرنے کا عمل۔ 7 سمندر پار بیٹھا محبوب بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھاگے گا۔ محبوب آپ کی محبت میں پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے محبت کا ایک دن کا وظیفہ، محبوب کو پاگل اور دیوانہ کر دینے والا عمل۔ آخری امید سمجھ کر آزما لیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یہیں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو یہ وظیفہ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف اس شخص کے لیے کرنا ہے جس شخص سے شادی کرنا آپ کے لیے مطلوب ہو، یعنی آپ اس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہوں۔ کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں اور نہ ہی اس کی اجازت ہوگی۔ وظیفے کی برکت سے کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ آپ کے پیار میں اندھا ہو جائے گا، آپ کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ سارا دن وہ شخص آپ کی تلاش میں مارا پھرتا رہے گا۔ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ جو آپ کی پریشانی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ آپ نے پہلے کی طرح درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جیسا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ تو دعا آپ نے جو کرنی ہے وہ آپ نے اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ کریم، اپنے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دے۔ اور 3 مرتبہ اس دعا کو آپ نے دہرانا ہے۔ جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ ناموں کے ساتھ دعا مانگی تھی تو اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے آپ جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، آپ سے ضرور رابطہ کرے گا۔ تو دوستو یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ
یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، تو آپ نے صرف اور صرف جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں کوئی شادی وغیرہ میں رکاوٹ ہو، گھر والے نہ مان رہے ہوں یا محبوب نہ مان رہا ہو، تو پھر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اپنی محبت کو پانا چاہتا ہو اور اس کو کامیابی نہ مل رہی ہو، اور وہ یہ وظیفہ کر لے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔